اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا۔ ذاق یذوق ذوقاً کا معنی ہوتا ہے چکھنا، ذاق یذوق ذوقاً، تو لا یذوقون اصل میں تھا لا یذوقون بر وزن لا یفعلون، صیغہ کیا ہوگا یہ؟ لا یذوقون اصل میں لا یذوقون بر وزن لا یفعلون۔ اب صیغہ بولیں آگے، صیغہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع منفی معروف، ثلاثی مجرد اجوف واوی۔ یذوقو تھا نا بر وزن یفعلو، تو اس کے عین کلمے واو آ گئی، تو اس لیے یہ اجوف واوی ہے، فعل مضارع منفی معروف۔ ذاق یذوق کا معنی کیا تھا؟ چکھنا، تو لا یذوقون وہ نہیں چکھتے ہیں یا وہ نہیں چکھیں گے، فیہا اس میں، وہ جو دوزخ میں جہاں پہ رہیں گے نا، پیچھے جو جہنم کا ذکر آ رہا ہے 2 آیتیں پہلے، لا یذوقون وہ نہیں چکھیں گے اس میں، یعنی دوزخ میں، بردن ٹھنڈی چیز، ولا شرابن شراب کہتے ہیں، شاربہ یشربو شرابن کا معنی پینا ہوتا ہے، تو پینے کی کوئی چیز وہ نہ چکھیں گے دوزخ میں، نہ تو کوئی ٹھنڈی چیز، بردن آپ نے باردن پڑھا، ٹھنڈے کہتے ہیں، برد سردی کو بولتے ہیں، تو وہ نہیں چکھیں گے اس میں ٹھنڈی چیز، اور نہ ہی کوئی پانی دوزخ میں۔ الا حمیما وغساقا، مگر حمیمن، حمیم کہتے ہیں گرم پانی کو، گرم کھولتا ہوا پانی، وغساقاً اور پیپ، یعنی دوزخ میں انہیں ٹھنڈا پانی بھی نہیں ملے گا اور کوئی ٹھنڈی چیز بھی نہیں ملے گی، مگر انہیں کیا ملے گا؟ کھولتا ہوا پانی اور گرم پیپ، صرف انہیں یہ ملے گی۔ حمیم ان کا حاشیے میں معنی لکھا ہوا ہے کھولتا ہوا پانی، غساق ان پیپ، کچا لہو، یہ جو جب آپ کسی زخم میں سے جب نکالتے ہیں، زخم کو جب دباتے ہیں تو اس میں سے وہ جو پانی نکلتا ہے، جو پیلا سا پانی نکلتا ہے، جو اس طرح سے پیپ جو نکلتی ہے اسے کہتے ہیں، وہ گندا مادہ جو زخموں سے نکلتا ہے۔ اور غساقاً کا لفظی معنی لکھا ہے صدید اہل النار وقیحہم، دوزخ والوں کی پیپ، جزاء وفاقا، جزاء جزا سزا کو بولتے ہیں، وفاقاً وفاقاً کے اس میں حروف اصلی جو ہے نا واو فا قاف ہے، موافقت جس سے لفظ بنتا ہے۔ موافق کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کے برابر ہو، جو کسی کے برابر، مثلا کہتے ہیں نا فلاں چیز مجھے موافق ہے، مطلب میری طبیعت کے ساتھ ملتی ہے، موافق ہے، تو یہاں معنی کیا ہوا؟ جزاءً، انہیں یہ جو گرم پانی دیا جائے گا اور گرم پیپ دی جائے گی، تو جزاءً وفاقا، یہ ان کی پوری پوری جزا ہوگی، پوری پوری سزا انہیں دی جائے گی۔ یہ جو جزاءً ہے نا، یہ مصدر ہے، اس سے پہلے فعل محذوف ہے جس کا یہ مصدر اور مفعول مطلق ہے، وہ کیا ہے؟ یجزون جزاءً وفاقا، جزا دی جائے گی ان کو، کون سی جزا؟ جزاءً وفاقا، ایسی جزا جو ان کے اعمال کے مطابق ہوگی، موافق ہوگی، ان کے اعمال کے مطابق پوری پوری جزا ہوگی۔ کیا کہا بلا؟ یہاں پہ ترکیب بیان کی حاشیے میں، اسے حاشیے سے بھی پڑھتے ہیں، انہیں ایسی جزا دی جائے گی جو ان کے اعمال کے مطابق ہوگی۔ جزاءً یہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف کا، مفعول مطلق بن رہا ہے۔ مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ جو ما قبل فعل کا مصدر ہوتا ہے، وہ فعل یہاں پہ ہے کوئی نہیں ہے، وہ محذوف ہے، حذف ہے کلام میں، وہ کیا تھا؟ یجزون، انہیں جزا دی جائے گی۔ جزا کون سی جزا؟ جزاء وفاقا، ایسی جزا جو ان کی اعمال کے برابر ہوگی۔ آگے لکھا ہوا ہے اصل عبارت یوں ہے، ای جازئی، میں نے مضارع بولا ہے، یہاں پہ ماضی لکھا ہوا ہے، جازیناہم جزاء وافق اعمالہم، ہم نے انہیں جزا دی یا ہم انہیں جزا دیں گے ایسی جزا وافق اعمالہم جو موافق ہوگی ان کے اعمال کے۔ یہ جو ہم انہیں یہ جو گرم پانی اور پیپ دیں گے، یہ ان کی ایسی سزا ہے جو ان کے اعمال کے موافق ہوگی۔ جازیناہم، اس پہ اعراب لگا لیں آپ،
جا زینا بر وزن فعال نا جمع مؤنث غائب کا جمع متکلم کا صیغہ فعل ماضی معروف کا، ہم نے جزا دی انہیں ایسی جزا وافق اعمالہم جو ان کے اعمال کے مطابق ہے۔ یہ علامہ قرطبی کی تفسیر ہے۔ ساتھ ساتھ اب یہاں پہ جو تفاسیر کے جن کے حوالے آئیں گے، جو قدیم عربی تفاسیر ہیں، ان کے نام بھی، ان کے مفسر کے نام بھی پڑھیں گے۔ تفسیر احکام الجامع لاحکام القرآن، امام محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت عظیم الشان تفسیر ہے، اس میں سے یہ بات انہوں نے لکھی ہے۔ آگے انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ جزا، یہ سزا انہیں کیوں دی جائے گی؟ انہم، بے شک وہ، بعد نے کہا کہ اس سے پہلے لام معذوف ہے، لِأَنَّهُمْ، کیونکہ وہ نہیں امید رکھتے تھے حساباً، حساب کی، کیونکہ وہ لا یرجون، رجا یرجو رجاءً کا معنی ہوتا ہے امید رکھنا، رجاءً امید کو کہتے ہیں رجا، یرجو رجاءً، انہم کانوا لا یرجون، بے شک وہ، کانوا لا یرجون مضارع پر، لا یرجون فعل مضارع منفی ہے، جب اس پر کانا داخل ہو مضارع پر تو ماضی استمراری کے معنی میں کر دیتا ہے، تو معنی کیا ہوگا؟ وہ امید نہیں کیا کرتے تھے۔ یہاں امید نہ کرنے کا مطلب حساب نہیں، وہ ایمان نہیں لایا کرتے تھے، حساباً، حساب کے دن پر، قیامت کے دن پر۔ انہیں یہ جزا اور سزا کیوں ہوگی؟ کیونکہ کانوا لا یرجون، وہ امید نہیں رکھتے تھے، توقع نہیں رکھتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، کس پر؟ حساباً، حساب کے دن پر۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، كَذَّبَ يُكَذِّبُ تَكْذِيبًا، كَذَّبَ يُكَذِّبُ تَكْذِيبًا بھی مصدر آتا ہے اور كِذَّابًا بھی آتا ہے۔ کذب یکذب کو معنی جھٹلانا، جھوٹا کہنا۔ کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، کذاباً، سختی سے جھٹلانا۔ یہ جو کذاباً ہے یہ کذبوا کا مفعول مطلق ہے۔ کذاباً مصدر جو ہے یہ کذبوا کا کیا ہے؟ مفعول مطلق۔ کیوں بلا کہ مفعول مطلق کی تعریف ہم نے کیا پڑھی؟ جو ما قبل فعل کا، جو کلام میں پہلے فعل ذکر کیا گیا اسی کا مصدر ہو اور منصوب ہو تو اسے کیا بولتے ہیں؟ مفعول مطلق۔ کذبوا کذاباً، انہوں نے شدت سے جھٹلایا، بہت زیادہ جھٹلایا، ابھی آیاتنا، کس کو؟ ہماری آیتوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہیں پیچھے دیکھیں، پچھلی آیات کے ساتھ ترجمہ ملائیں۔ ان جہنم ان تاک میں لگی ہوئی ہے، للطاغین مآبا، یہ جہنم جو ہے نا یہ سرکش لوگوں کا ٹھکانہ ہے، وہ رہیں گے اس میں کئی زمانوں تک، نہ اس میں وہ چکھیں گے ٹھنڈی چیز اور نہ ہی پانی، مگر گرم پیپ اور کھولتا ہوا پانی۔ جزاء وفاقا، یہ جزا ہوگی ان کے اعمال کی پوری جزا۔ کیوں ہوگی؟ لأنہم کانوا، کیونکہ وہ نہیں امید رکھتے تھے، نہیں توقع رکھتے تھے، نہیں ایمان لاتے تھے، حساباً، یوم حساب پر، اور انہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو۔ کذاباً، سختی سے جھٹلانا۔ وہ دیکھیں نیچے شرح میں، کذابن، یہ باب تفعیل کے مصادر کا ایک وزن ہے۔ جیسے ابھی کیا بتایا؟ کذب یکذب، اس کا مصدر کیا آتا ہے؟ تکذیباً۔ جس کا تکذیباً آتا ہے نا، اسی طرح کذاباً بھی اس کا مصدر آتا ہے، اور یہ مصدر ہے اس کا باب تفعیل کا۔ ہوا احد مصادر المشدد لأن مصدر قد یجیء لا تفعیل مثل التکلیم، کہتے ہیں کہ یہ مصدر ہے کیونکہ مصدر کبھی باب تفعیل کا مصدر کبھی تفعیل ان کے وزن پر آتا ہے، جیسے کلم یکلم تکلیما، والا فعال، کبھی اس کا مصدر جو ہے فعال ان کے وزن پر آتا ہے، جیسے کذب یکذب کذابا، والا تفعیلۃ، کبھی اس باب تفعیل کا مصدر تفعیلۃ ان کے وزن پر آتا ہے، جیسے کہ ہے سما یسمی تسمیۃ، یہ آگے صرف میں ہم جا کے پڑھیں گے۔ والا مفعل، کبھی اس کا مصدر جو ہے باب تفعیل کا مفعل ان کے وزن پر آتا ہے، جیسے مزق یمزق تمزیقاً بھی آتا ہے اور ممزقن بھی آتا ہے، یعنی باب تفعیل کا مصدر جو ہے تفعیل ان کے وزن پر بھی آتا ہے اور بھی مختلف اوزان پر آتا ہے جو یہاں پہ ذکر کیے ہیں۔ باب تفعیل کے یہ 4 وزن ہیں، باب تفعیل کے مصدر کے یہ 4 وزن ہیں،
ان میں سے ایک وزن فعال بھی ہے، اس لیے کیا بولا؟ کذب یکذب کا مصدر کیا بولا؟ کذابا بر وزن فعالا۔ آگے وکذبوا، انہیں یہ عذاب کیوں ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو سختی سے جھٹلایا، بہت زیادہ جھٹلایا۔ یہ بات مصدر والی سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ مفعول مطلق یہ جو چار باتیں بیان کی ہیں کہ باب تفعیل کا مصدر کبھی تفعیل کے وزن پر آتا ہے، کبھی فعال کے وزن پر آتا ہے، کبھی تفعیلۃ کے وزن پر آتا ہے، اور کبھی مفعل کے وزن پر آتا ہے۔ یہ جو لا یرجون ہے، انہم کانوا لا یرجون، انہم ان حرف مشبہ بالفعل ہے، ہم ضمیر اس کا اسم ہے، کانوا لا یرجون یہ فعل صیغہ جمع مذکر غائب، فعل ماضی استمراری منفی ہے، وہ امید نہیں رکھتے تھے۔ حساباً یہ لا یرجون کا مفعول ہے، فعل اپنے فاعل، اس میں واو ضمیر فاعل ہے، لا یرجون میں فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ واو حرف عطف۔ کذبوا بر وزن فعلوا، یہ بھی صیغہ جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف ہے، ثلاثی مزید فی صحیح اسباب تفعیل، واو ضمیر اس کا ہے فاعل، کذاباً اس کا مفعول مطلق، بی آیاتنا بار فجار آیاتی مضاف، نا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر با کا مجرور، اور یہ جار مجرور اس فعل کے متعلق ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر یہ بھی جملہ فعلیہ۔ یہ دونوں جملہ فعلیہ جو ہے کانوا لا یرجون حساباً، وہ معطوف علیہ تھا، واو اور عطف اگلا معطوف ہے، یہ معطوف علیہ اور معطوف مل کر ان کی خبر بن جائیں گے۔ لا یرجون کیا بولا تھا؟ رجا یرجو، اصل میں تھا لا یرجون لا یرجوون، لا یرجوون بر وزن لا یفعلون، صیغہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع منفی معروف، ثلاثی مجرد ناقص واوی، رجا یرجو رجان امید رکھنا اس کا معنی ہوتا ہے۔